تو آج ہمارا ٹاپک ہے جی ہیومن رائٹ اسٹیٹس آف وومن ان اسلام اینڈ دا لا سرمون۔ اس میں آپ کو ایک بنیادی بات بتا دوں، یہ ذرا کانسیپچول کلیئرٹی کے لیے آپ کی، کہ اسلام میں جو ہماری عام بھی گفتگو میں رہتا ہے کہ عورت کا اسٹیٹس کیا ہے، جب آپ قرآن کو یا اسلام کو اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، چونکہ یہ ریویلڈ ریلیجن ہے، سارے بیسک پرنسپلز یا وے آؤٹ یا لائف کا جو بھی سیٹ اپ ہے سارا وہیں سے ریویل ہوا ہے۔ اس میں وہ چاہتا کیا ہے، عورت مرد کا یہ جو ریلیشن شپ ہے اللہ تعالیٰ نے کس لیے بنایا اور اس کے سٹیٹس میں کیا فرق رکھا ہوا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں جو سٹیٹس ہوتا ہے، سٹیٹس سے مراد کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے سٹیٹس سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں، سٹیٹس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ ریسپیکٹ کس کو کتنی گرانٹ کرتے ہیں۔ بات ریسپیکٹ کی ہے، ڈیوٹیز کی نہیں ہے۔ ڈیوٹیز میں بتاؤں، ڈیوٹی ہر بندے کی امپورٹنٹ ہوتی ہے، سویپر کی بھی امپورٹنٹ اتنی ہے جتنی ڈائریکٹر کی امپورٹنٹ ہے۔ اگر وہاں کی صفائی بند ہو جائے ایک ماہ کے لیے اس ادارے کی تو ممکن ہے ڈائریکٹر ادارے میں داخل ہی نہ ہو۔ ہر بندہ امپورٹنٹ ہے، بات ہے سٹیٹس کیا، ریسپیکٹ کی۔ لہذا ڈیولپ ورلڈ میں آپ چلے جائیں، وہاں سویپر کی اور ڈائریکٹر کی ایک جتنی ریسپیکٹ ہے۔ واٹ مین بائی ریسپیکٹ؟ آپ اس کو گالی نہیں نکال سکتے، آپ اس کو برا بلا نہیں کہہ سکتے، اس کو یہ نہیں کہہ سکتے آپ نے زمین پر بیٹھنا ہے، میں نے کرسی پر بیٹھنا ہے۔ یہ تھرڈ ورلڈ کی کیٹیگریز ہیں۔ دیکھیں نا، یونائٹڈ نیشنز کا ہیومن رائٹس چارٹر بنا، میں اب سٹیٹس کی بات ہو رہی تھی، میں بس اس مثال سے سمجھا رہا ہوں آپ۔ میری ایک ٹریننگ ٹیکنیکس پر کورس تھا میرا ایشیا پیسیفک کالج بینکاک میں، تو میں اکثر مثال دیتا ہوں اس نائٹ کی۔ تو سارے کورس میں ایک نائٹ ہوتی تھی جس میں اس کالج کی ڈائریکٹر وہ آسٹریلین تھی، اور باقی بھی ساری فیکلٹی پلس جتنے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ، اور پلس جتنا عملہ سویپریس سے لے کر سارے لوگ جو بھی کام کرتے ہیں وہ سارے اس نائٹ میں موجود ہوتے ہیں، بہت بڑے پارک میں۔ تو ایک گول دائرے میں کرسیاں لگائی ہوتی ہیں، تو وہاں سب نے بیٹھنا ہوتا ہے۔ گول دائرے میں کرسی پتہ کب لگاتے ہیں؟ جب سٹیٹس کا ڈیفرنس نہ رکھا جائے کہ کون سینئر ہے کون جونیئر ہے اور کون اس کو ہیڈ کر رہا ہے۔ اسے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس بھی اسی لیے ہوتی ہے، اور یہ راؤنڈ چیئر میٹنگ بھی اس لیے ہوتی ہے۔ راؤنڈ چیئر میٹنگ جب بھی ہوگی اس وقت ہے کہ آپ کسی کو ڈسٹنکٹ نہیں کر رہے، سٹیٹس میں بڑا رتبہ نہیں دے رہے۔ اب میں نے یہ سیکھا، اس وقت سیکھا جب میں 1998 میں فرسٹ ٹائم بینکاک اس کورس میں گیا۔ تو میں دیکھتا کیا ہوں، جو میرے لیے اسٹڈی کیس بنا ہوا ہے کہ ساری سیٹیں فل اپ ہو گئیں، ایک سیٹ خالی تھی، اور چیئر ڈائریکٹر جو تھی وہ خاتون تھی آسٹریلیا کی، اس کے ساتھ والی سیٹ خالی تھی۔ جی، ہر بندے نے اخلاقاً چھوڑی کہ یہاں شاید ان کا کوئی گیسٹ یا قریبی بندہ ڈائریکٹر صاحب کا یا صاحبہ کا آنا ہو، تو اخلاقاً ایک سیٹ چھوڑ کر باقی سارے بیٹھتے گئے۔ یہ بھی ان کے ایٹیکیٹس تھے۔ اب اینڈ پر کون آیا؟ ہمارے ہاسٹل میں جو لڑکی صفائی کرتی تھی صبح صبح ہمارے کوریڈورز کو، میں نے دیکھا وہ جناب جین پہنی ہوئی، ڈریس، اس کے ڈریس کوڈ سے نہیں پتہ چلتا بھائی سویپریس ویسی جی، کیونکہ فارمل ذرا اچھے ڈریس میں آپ نے فنکشن ہے اس میں جانا۔ لو جی، اس نے ایک نظر گھمائی کہ سیٹ کون سی خالی، اس نے دیکھا ڈائریکٹر صاحب، ڈائریکٹر کے ساتھ والی سیٹ خالی، ایک دم جا کر بیٹھ گئی بڑے کانفیڈنس کے ساتھ، کراس لیگز کے ساتھ۔ کوئی کمپلیکس نہیں، نہ ڈائریکٹر کو نہ اس کو۔ اس کو کہتے ہیں سٹیٹس۔ ایز اے ہیومن بینگ شی واز گرانٹیڈ ایکول سٹیٹس۔ جب میں اسلام کو اسٹڈی کیا تو میں نے دیکھا عورت اور مرد کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے، کیا ریسپیکٹ میں کمی کرتا ہے۔ اب میں پھر اس کے مختلف انداز سے ریسپیکٹ کو دیکھا۔ دیکھیں، یہ ان چیزوں سے نہیں آپ کہہ سکتے، مثال کے طور پر کہ جی اس کا ہاف شیئر رکھا ہے لیگیسی میں، مرد کا پورا رکھا ہے، اس کا آدھا رکھا ہے، جی اس کے سٹیٹس کو کم کر دیے، یہ نہیں آپ کہہ سکتے۔ وہ ایک انصاف کا تقاضا ہے، ریسپیکٹ میں کمی نہیں کی۔ وہ کیا ہے، وہ بیلنس کیا، جسٹس کیا کہ شادی کرنے کے بعد جو نان نفقہ جسے ہم کہتے ہیں، اس کی ذمہ داری تو خاوند پر ڈالتا ہے اللہ، کہ آپ نے روٹی کما کر اس کو کھلانی ہے۔ اگر ویسے عرف عام میں دیکھا جائے
آپ اگر گھر میں ہوں بیٹھے، کہیں مہمان جاتے ہیں نا، تو مہمان کو تو نہیں کہتے کہ آپ سودا بھی لینے جائیں یا کچھ پیسے کما کر لائیں یا کچن میں جا کر پکائیں بھی. آپ تو مہمان ہیں، آپ کو زیادہ رسپیکٹ دی جاتی ہے نا کہ آپ آرام سے بیٹھیں، آپ کو اچھا کھانا ہم خود کھلائیں گے. اب بتائیں اگر خاوند کھلا رہا ہو باہر سے کما کر عورت کو، تو اسٹیٹس کس کا آپ کے حساب سے زیادہ رسپیکٹ کس کو دے دی؟ ذمہ داری کس کی لگائی ہے؟ اس کو گھر بیٹھی کو کھلانا ہے. یہ ذمہ داری ہے، اسلامک رسپانسبلٹی ہے. یہ ایسے کیوں کیا اللہ نے کہ میں نے عورت کو ایسے ایپیسوڈز میں لے کر جانا ہے، اور دوسرا گھر کی صفائی، بچوں کی نگہداشت، بچے ابھی انفینٹ سٹیجز میں بھی ہوں گے، ابھی دودھ پینے والے بھی ہوں گے، شیر خوار بھی ہوں گے، ماں ممکنہ ان کو چھوڑ کر باہر ہی نہ جا سکے. وہ اتنی نیڈی ہوتے ہیں بچے وہ چھوٹی عمر میں 5 سال تک، کہ ماں جیسا ایک بہترین سروس دینے والی اینٹیٹی کائنات میں نہیں ہو سکتی کہ جس کے حوالے اس بچے کو کر دیا جائے اور آپ بے فکر ہو جائیں کہ بچہ سیف ہینڈ میں. بتائیں ماں کا سبسٹیچیوٹ ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی؟ دس از گاڈز ڈویژن. خاوند کو کہہ دیا باہر جاؤ کماؤ، اس لیے کہ وہ اس ایپیسوڈ میں جاتا ہی نہیں، نہ اس کو پریگنینسی میں اس نے انوالو ہونا ہے، نہ اس نے بیبی کو پیٹ میں 9 مہینے لیے پھرنا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں تو ڈالا ہی نہیں، اس لیے کہ اس کو ایکٹیویٹی زون میں رکھنا تھا. وہ ایفرٹ زون کا بندہ ہے. اب جس کو ان ایپیسوڈ میں، بایولوجیکل ایپیسوڈ میں لے کے جانا ہے، اور انسان کی نشو و نوار کنٹینیوسی اور اس کی نسل کی افزائش کا ایک پورا سیٹ اپ ہے، خود ہماری پیدائش جیسے ہوئی ہے. اگر ہمیں ماں کا وہ لمس اور وہ توجہ اور وہ ساری لک آفٹر نہ ملتی تو ہم تو شاید دنیا میں زندہ ہی نہ رہتے. ہم ماؤں کی وجہ سے سلامت ہیں، جس طرح انہوں نے ہمیں پالا، جس طرح اس سٹیج میں جب ہم انتہائی کمزور سچویشن میں ہوتے ہیں. اب بتائیں یہ ڈویژن آف لیبر ہے، تو وہ کہتا ہے رسپیکٹ تو ہے ایکول، اور رسپیکٹ تو کر دی. یہاں میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں عورت زیادہ رسپیکٹیبل ہو گئی ہے، چونکہ گھر بیٹھی کو کھلانا، لباس دینا اور چھت مہیا کرنا خاوند کی ذمہ داری ہے، جیسے وہ نوکر ہے. لیکن کیا ہے، یہ بیلنس کیا ہوا. اور جب وہ اتنی سروس اس سے کروا رہے ہیں، دھوپ میں بھی کہتے ہیں جاؤ، بارش میں بھی کہتے ہیں باہر جاؤ، سردی میں بھی جاؤ، گرمی میں بھی جاؤ، میں گھر بیٹھی ہوں، پھر وہ کہتا ہے کہ تم اس کو نا ریگارڈ کرو، اس کو اب آپ ریسپیکٹ دو اس کی سروسز کی وجہ سے. اگر کوئی چیز کہتا ہے کہ فلاں بندے سے ملنا ہے، فلاں سے نہیں ملنا، ایسے رہنا ہے، اس کو مانو. یہاں پر وہ گھر کا اس کو زیادہ ایک درجہ فائق دے دیتا ہے، تو اس کو ناظم بنا دیا میں، کیونکہ یہ نظم میں زیادہ بہتر ہوگا. یہ لوگوں سے بات بھی کر لے گا، ڈیل بھی کر لے گا، دروازے پر بھی دنیا آئے اس سے بھی ہینڈل کرے گا، باہر کے معاملہ، لڑائی جھگڑے فساد برادری سب میں بہتر کرے گا، چونکہ دنیا میں گھومتا پھرتا ہے. اس نے کہا یہ بھی ڈیوٹی اس کو میں، لہذا آپ اس کی بات ماننے اس معاملے میں. ہاں اگر آپ کو اللہ نے سمجھ شعور اس سے زیادہ دے دی ہے کسی وجہ سے، تو خاوند کو بھی کہتا ہے یہ کوئی پرسن نان گرانٹا نہیں ہے بیوی. اگر کہیں عقل کی بات کر دی تو اس کی بھی مان لو، کہ کہیں اللہ کہتا ہے کہ عورت کی نہیں ماننی، خواہ عقل کی بھی بات کرے. وہ کہتا ہے اللہ؟ نہ وہ کہہ سکتا ہے. میں بتا رہا ہوں کہ دنیا جس میں جھگڑے بنا کے بیٹھی ہوئی ہے، اس کی گہرائیوں تک، دین کی گہرائیوں تک پہنچنا ہر بندے کی بس کی بات نہیں. اب دیکھیں شادی ہو رہی ہے، ہم تو ہے نا عورتوں کو زبردستی اس کے ساتھ باندھ دو، اس کے ساتھ باندھ دو، نہ اس کا دیکھنا میچ دیکھنا ہے، نہ تعلیمی لیول دیکھنا ہے. کہیں تو دیکھ لینا جی چونکہ پھوپھی کا بیٹا اسی سے کرنی ہے، اور پھوپھی کا بیٹا نے پڑھائی نہیں ہے، اس کا وہ سطح نہیں بن سکی، میچ دیکھو وہ گھر کو سنبھال سکتا ہے. ذمہ داریاں جو ایک فیملی کی خاندان تشکیل جب پاتا ہے تو اس ذمہ داری کو نبھا سکتا ہے. بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. تو اب دیکھیں والدین پھر بھی رول ادا کرتے ہیں، کئیوں کے غلط بھی کر دیتے ہیں. اپنے کئی پولیٹیکل اینگلز ہوتے ہیں کہ ہم نے فلاں خاندان میں، جیسے سیاستدانوں میں ہو جاتا ہے کہ ہم نے اس سے تعلقات فائدہ کرنے ہیں تو ان سے رشتہ کر لیتے ہیں. عین امکان ہے، یہ نہیں ضروری ہے کہ ممکن ہے بچی وہاں پسند نہ کرے، لیکن آپ کی پولیٹیکل ایکسپیڈینسی نے مجبور کر دیا کہ اس گھر میں رشتہ کریں گے تو ہمارے آئندہ الیکشن کے پراسپیکٹس بڑھ جائیں گے. کوئی ایک بندے کی سوچ ہے، تو اللہ کو تو پتہ تھا ایسے ہونا ہے. اس نے کیا نکتہ نکالا؟ اس نے کہا شادی کے وقت لڑکی سے پوچھنا رضامندی
بغیر کسی کورسو انداز کے ہاں کہلوانا ضروری ہے. دو گواہوں کی موجودگی میں 3 دفعہ ہاں کہلوانا ہے. تو اس کے ہاں کا سبسٹیچیوٹ اللہ نے دیا کہ وہ ہاں کہے نہ بھی کہے تب بھی شادی ہو سکتی، یعنی وہ نہ کہتی رہے اور شادی ہو سکتی ہے. جی اللہ نے پھر ایک دفعہ نہیں کہلوایا، 2 گواہ ادھر سے 2 گواہ ادھر سے، 4 گواہ کھڑے ہیں اور 3 دفعہ ہاں کہلوایا جا رہا ہے. پھر یہی بات نہیں ختم کی، یہاں عورت کو ایک استحقاق دیا ہے جو مرد کو دیے ہی نہیں ہے. یہاں عورت کو پتہ نہیں کہاں آسمان میں لے گئے اللہ. یہ میں آپ کو بتاؤں، وہ ہے حق مہر. دنیا کی کسی طاقت کو اختیار نہیں ہے کہ حق مہر کا اس وقت تعین کرے سوائے اس بچی کے جس کی شادی ہو رہی ہے. 2 طرح کا حق مہر، دونوں ہی ڈیمانڈ کر سکتی ہے، جو دونوں میں سے ایک معجل عین والا، ایک واو والا، اجلت میں فوری ادائیگی والا، ایک ڈیفرڈ کہ جب چاہے میں اس سے لے لوں. یہ ہے سیکیورٹی کے انداز کہ ایک گھر کے سربراہ کے پاس دی جا رہی ہے بچی، جا رہی ہے اپنا گھر چھوڑ کر، لیکن کنڈیشن کون لگاتا ہے؟ میں بتاؤں، معاشرے میں کنڈیشن وہ لگاتا ہے جو عزت کے بہت اونچی سطح پر. چوائس پوزیشن کس کی ہوتی ہے؟ زیادہ معزز کی. یہاں عزت کس کو دے دی اللہ نے؟ جب اللہ کے پاس جاؤ گے تو پھر جانے سے مراد آخرت والا میں نہیں کہہ رہا کہ اللہ کے پاس جاؤ گے، یعنی دینی نقطہ نظر سے جب اللہ کو انووک کرو گے اس کی جورسڈکشن کو، یہاں وہ کہتا ہے یہ ڈیمانڈ کرے گی صرف یہ کہ تم مجھے فوری طور پر اتنے ادا کرتے ہو تو میں سائن کرتی ہوں، اگر نہیں کرتی. بتائیں عزت کس کو ملی؟ سوچنے کی باتیں دین کو ساری دنیا پڑھتی ہے. پھر وہ کہتی ہے اور مزید سیکیورٹی چاہتی ہے، چونکہ یہ تو طلاق دینے کا اس کو اختیار بڑا دیا ہوا ہے، 3 طلاقیں دینی ہیں تو مجھے فارغ کر دے گا، ہے نا، نظام چلایا نا. اس کا توڑ کیا نکالا؟ می واو جیم لام معجل، حق معجل، ڈیفرڈ پیمنٹ. یہ اماؤنٹ وہ ہے جب چاہوں مستقبل میں طلب کر سکتی ہوں. اب وہ کہتا ہے میں گھر سے نکالتا ہوں. آپ کو عام طور پر یہی فائنینشیل انسیکیورٹی ہوتی ہے نا کہ میں گھر سے نکل گئی، والدین سلامت نہیں رہے، کہاں جاؤں گی. اب آپ نے پہلے لکھا ہوا ہے کہ میں اتنے لاکھ روپیہ لوں گی اگر کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے. پہلے تو اس کو پتا ہے اتنے لاکھ میرے پاس ہے ہی نہیں، تو وہ طلاق کی تو ضرورت ہی نہیں کرے گا. اگر کرے گا بھی تو عورت کے پاس اگر پیسہ ہو اور گھر ہو، اس کو زندگی میں باعزت زندگی گزارنے کے 100 انداز ہوتے. یہ ہے خالق کائنات، کیونکہ اس نے اس کی تخلیق کی ہے، اس کی ذمہ داری کیسے پکڑتا ہے اور چلاتا ہے. یہ تو معاشرہ ظلم کرتا ہے. کیونکہ مجھے پھر اکثر بچیاں سوال کرتے ہیں سر جی معاشرے میں ہوتا تو نہیں ایسے. اب یہ نہیں ہوتا تو پھر وہ تو ہمارا قصور ہے نا، اللہ کا تو نہیں. ہم تو اسلام کو ڈسکس کرتے ہیں اکیڈیمکلی. اللہ مورد الزام تو نہیں ٹھہرایا جا سکتا. مورد الزام تو یہ انسان ہے. یہاں تو چنگیز خان بھی پیدا ہوں گے، یہاں تو مسلمانوں میں ایسے خاوند پیدا ہوں گے. جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں، شادی کے بعد اپنی بیوی کو ماریں گے بھی، سسرال سے پیسے لاؤ، جتنی دیر وہ پیسے نہیں ختم ہوتے اس کے دن اچھے گزر رہے ہیں. میں ایک بچی کو ایسی کو جانتا بھی ہوں، اس نے مجھے بتایا کہ جب تک میرے پیسے میں اپنے باپ سے لا کر دیے تو میرے 2 مہینے اچھے گزر گئے، 2 مہینے کے بعد ختم ہو گئے، میں مارنا شروع کر دی. ایسے جاہلوں کے گھرانے بھی کہ پھر اور لاؤ. یہ چیزیں ہیں، اللہ کو مورد الزام تو نہیں ٹھہرا سکتے. اس نے کہا میں نے تو ایک سسٹم بنا دی ہے. تو لہذا یہ جو چیزیں ہیں سٹیٹس کی کہ جی اس جھگڑے میں پڑے رہنا، یہ بالآخر یہی لڑکی جب ماں بنتی ہے تو اس کو کہتا ہے اس کے پاؤں میں جنت ہے. کیا سٹیٹس کے تم جھگڑے کرتے ہو؟ عزت احترام کے انداز دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے. پھر خود آپ کی ماں کی عزت آپ کی نظروں میں کتنی ہے؟ کیا آپ سٹیٹس کی باتیں کرتے ہو؟ عورت سٹیٹس کی جب ماں بنتی ہے تو کتنا ایلیویٹ ہوتی ہے نا. سب کی مائیں بتائیں اس کی عزت پر ذرا سی بھی آنچ برداشت کر سکتے ہو؟ خالق کائنات نے کیسے پہرے دیے ہیں اس کی عزت پر اور تکریم پر. یوں پہرے دیے ہوئے خالق کائنات بیٹھا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ اس کی منشا سے تخلیق ہوئی ہے، اس کو یوں نہیں چھوڑ سکتا. ہے نا دنیا کی مائیں ساری اولادیں سیسا پلائی ہوئی دیوار کھڑی ہو جائیں گی ماں کے آگے. کوئی میلی آنکھ سے تو دیکھے کسی کی ماں، اس لیے کہ خدا کائنات کی پیدا کی ہوئی تخلیق ہے. اس کو انداز آتے ہیں
اور جب وہ بچی ہوتی ہے والدین کے گھر، جس طرح باپ اس کی شیلڈ بنا ہوتا ہے، کوئی نہیں ہاتھ لگا سکتا. ایکسیپشنز کی بات نہیں کرتا، جنرلائزیشن کی بات کرتا. کتنی بچیاں گھر میں محفوظ ہوتی والدین کی سلامتی میں، اس گھر میں ساری زندگی یاد کرتی رہتی، ساری زندگی یاد کرتی رہتی. نہ ویسا کوئی ہوتا ہے تو خالق کائنات کے اس نظام پر آپ نہیں انگلی اٹھا سکتے. اس نے جگہ جگہ بیلنس کریٹ کیے ہوئے. اب چونکہ زیادہ اس کو معاشرے میں اس کا بایولوجیکل سیٹ اپ ایسا ہے، بچے پالنے ہوتے ہیں، گھر کو لک آفٹر کرنا ہوتا ہے، گھر پورا ایک انسٹیٹیوشن ہوتا ہے، اس کی وہ انچارج ہوتی ہے. خاوند چونکہ باہر رہتا ہے، بعض اوقات مہینوں کے حساب سے بھی باہر رہتا ہے، بزنس میں جاتا ہے، دوسرے شہروں میں جاتا ہے، ملکوں میں جاتا ہے، گھر کی انچارج وہ ہے. اس لیے جب وٹنس کے معاملہ آتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ اگر ایک مرد نہ ملے تو دو عورتیں. بتائیں اس کو پریروگیٹو دیا، اس کو اس اینگل سے بھی کبھی نہیں آپ نے اسٹڈی کیا ہوگا. اگر عدالت میں کوئی گواہی کا معاملہ ہو یا آپ کا پیپر ہی ہو، پیپر حل کرنا ہے ایگزامینیشن ہال میں، کچھ کینڈیڈیٹ کو کہہ دیا جائے کہ آپ اپنے ساتھ نہ کوئی بندہ لے جا سکتے ہیں ہیلپ کے لیے، بتائیں آپ کی عزت بڑھائی ہے کہ کم کی ہے؟ ساری دنیا پروٹیسٹ کرے گی. اس کو یہ پریروگیٹو استحقاق کیوں ملا جی؟ یہ ایک بندے کی مدد لے سکتا ہے یا کتاب ساتھ لے کے جا سکتا ہے. یہاں وہ کہتا ہے دو عورتیں، کیونکہ وہ کورٹ لائک سچویشن سے زیادہ ایکسپوز نہیں ہوئی. جس ماحول میں اس کو رکھا ہوا ہے، اس کو استحقاق دیا کہ دوسری عورت گواہ کے لیے اپنے ساتھ رکھیں تاکہ ایک دوسرے کو کمپنسیٹ کریں، کنسول کریں، ایمبیرس نہ ہوں وہاں، اس لیے کہ گھر میں رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے معاشرے میں چلا رہا ہے اس طرح اس کی پروٹیکٹڈ کمیونٹی کو، اتنی خوبصورت اور اتنی قیمتی چیز کو. پنجابی میں کہتے ہیں رولنا نہیں چاہتا اس کو کچہریوں میں، رل جائے گی کیلی. پیرنٹس والا رول ادا کرتا ہے. اس کو میں کس ماحول میں اسکاٹ میں لے کے جاؤں، دوسری ساتھ رکھوں، غم گھبرائے گی. یہ عزتوں کے انداز ہیں، ڈس رسپیکٹ کے انداز نہیں ہے.